السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، احمده حمدا کثیرا کثیرا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فجاءت ام حکیم علی هذا من الامر فجعلت تلوح الیہ وتقول یا ابن عم جئتک من عند اوصل الناس صلی اللہ علیہ وسلم وابر الناس صلی اللہ علیہ وسلم وخیر الناس صلی اللہ علیہ وسلم، لا تهلك نفسك، فوقف لها حتى أدركته فقالت إني قد استأمنت لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنت فعلت؟ قالت نعم، أنا كلمته فآمنك، فرجع معها وقالت ما لقيت من غلامك الرومي، وخبرت خبره فقتله عكرمة وهو يومئذ لم يسلم. فلما دنا من مكة المكرمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يأتيكم عكرمة ابن أبي جهل مؤمنا مهاجرا فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. قال وجعل عكرمة يطلب امرأته يجامعها فتاب عليه وتقول إنك كافر وأنا مسلمة، فيقول إن أمرا منعك مني لأمر كبير. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عكرمة وثب إليه وما على النبي صلى الله عليه وسلم رداء فرحم بعكرمة، ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف بين يديه ومعه زوجته متنقبة فقال يا محمد إن هذه أخبرتني أنك آمنتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت فأنت آمن إلى آخر الحديث. قابل احترام بھائیوں، دوست، بزرگوں، مضمون چل رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا۔ اخلاق سے دین دنیا میں پھیلا ہے، اور بد اخلاقی جو ہوتی ہے وہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ آپس میں توڑ کرانے والے رشتہ داروں میں بعض لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں توڑ کراتے ہیں، میاں بیوی میں توڑ کراتے ہیں۔ تو روایتوں میں یہ ہے کہ آپس کے توڑ کرانے والے یہ فرعون سے، قارون سے، ابو جہل سے بھی زیادہ خراب ہے۔ یہ حدیث شریف کا ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں میں، وہ بد اخلاقی ہے۔ اور اخلاق کے جوڑو، بد اخلاقی کے لوگوں کو توڑو۔ امت کو توڑنے سے بچایا گیا ہے، امت کو جوڑا گیا ہے۔ یہاں تک کہ مشرکین بے ایمان جو برادران اس زمانے میں جو برادران وطن تھے مکہ مکرمہ، ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑنے کی کوشش کی، جوڑنے کی۔ اور اگر حدیث شریف میں آتا ہے 14ویں رات کا چاند تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت علی بھی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا علی، دو آدمی اس روئے زمین پر ابو جہل سے بھی زیادہ خراب ہیں، اور قارون سے بھی زیادہ خراب ہے، فرعون سے بھی زیادہ خراب، حامان سے بھی زیادہ خراب دو آدمی، یہ حضور کہہ رہے ہیں حضرت علی کو۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ من ہما یا رسول اللہ، یہ دو بدترین آدمی کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایک صالح علیہ السلام کی اونٹنے کا قاتل، اور ایک ہے علی تیرا قاتل۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے، دھیان سے سننا۔ ایک صالح علیہ السلام کی اونٹنے کا قاتل جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور ایک ہے علی تیرا قاتل۔
تو حضرت علی کو قتل کرنے والا کون تھا؟ عبد الرحمن ابن ملجم. یہ بہت بڑا ذاکر شاغل آدمی تھا، مسلمان تھا. اس کو حضور کہہ رہے ہیں کہ قارون سے زیادہ خراب ہے، فرعون سے زیادہ خراب ہے. حالانکہ قارون تو بہت خراب ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ قارون سے بھی زیادہ خراب ہے. اور یہ کتنا بڑا ذاکر تھا. جب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا اور حضرت علی شہید ہو گئے تو ظاہری بات ہے کہ وہ مار کے بھاگا تو وہ بھاگ نہیں سکا، صحابہ نے پکڑ لیا اسے. جب پکڑا گیا تو مارنا شروع کیا صحابہ نے، بھئی تو نے اتنا بڑا کام کیسے کیا، امیر المومنین کو شہید کر دیا، تو نے امیر المومنین کو شہید کر دیا، بتا تیرے پیچھے کون ہے. تو اس کو مارنا شروع کیا، جیسے ریمانڈ پر لیتے ہیں پولیس والے مارتے ہیں، یہ کو مارنا شروع کیا. مارتے لیکن وہ اتنا مضبوط آدمی تھا کہ وہ کچھ بولتا نہیں تھا، خاموش. بہت دھیان سے مضمون سننا. آج کل بہت چل رہا ہے، ادھر کی ادھر کرنا، ادھر کی ادھر کرنا، ادھر کی ادھر کرنا. وہ بد اخلاقی کی اونچی چوٹی ہے، ادھر کی ادھر کرنا. خاص طور سے میاں بیوی کو توڑ کروانا، بھائی میں توڑ کروانا، ادھر کی بات یہاں کر دی، یہاں کی بات یہاں کر دی. اچھا، ان کا مشغلہ ہی ہوتا ہے، صبح اٹھتی ہے ان کا دھندا ہی ہوتا ہے کہ بس کیسے ادھر کی یہاں کریں، کیسے. وہ ایک دوسرے کو فون کریں گے تو بھی خالی رپورٹ لینے کے لیے، کبھی یہ نہیں پوچھیں گے تیرا ایمان کا کیا حال ہے، تیری نماز کا کیا حال ہے، ارے بھی کیا ہوا تیرے گھر میں، کیا ہوا، وہ میٹر سے کیسا ہوا، ٹھیک چل رہا ہے نہیں چل رہا. ان کا کام ہی نہیں ہے. تو حضور فرما رہے ہیں کہ ایسا آدمی جو اب لوگوں میں توڑ کر آئے، یہ ابو جہل سے اور ابو لہب سے، قارون سے، امیہ ابن خلف سے، حامان سے، ان سے بھی خراب ہے. کتنا بڑا آدمی تھا عبد الرحمن ابن ملجم. جب اسے مارنے لیا تو ہاتھ کاٹے گئے، اس کا پاؤں کاٹے گئے، اس کی انگلیاں کاٹی. بتا بھی تجھے کس نے پیسہ دیا تھا، تو نے امیر المومنین کو شہید کیا، بتا. وہ خاموش رہا. ایک آدمی نے پیچھے سے کہا یہ مانے گا نہیں، اس کی زبان کاٹو. زبان کاٹنے کی جب پکڑ تو اس نے کہا بھائی میری زبان مت کاٹو، بھائی میری زبان مت کاٹو. بھائی تو اب بولا ہے، اتنے تجھے مارا، اتنے تجھے تکلیف دی، تو خاموش رہا، یہاں زبان کاٹنے سے تو منع کیوں کر رہا؟ یوں کہا میں اتنا بڑا ذاکر شاغل ہوں کہ اس وقت تک جو ہے میری زبان اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہی. تم مجھے مارو گے تو زبان کاٹو گے تو میری زبان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گی. اتنا بڑا ذاکر شاغل ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ قارون سے زیادہ خراب. وجہ سوچنے کی وجہ کیا کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد امت کے اندر ٹکڑے ہو گئے. کچھ لوگ اس طرف ہو گئے، کچھ لوگ اس طرف ہو گئے، کچھ لوگ یہاں ہو گئے، کچھ لوگ یہاں ہو گئے. تو حضور کو یہ پسند نہیں. حضور نے اس وقت کہا کہ علی، دو آدمی سب سے زیادہ خطرناک ہے، خراب ہیں. ایک صالح علیہ السلام کو اٹھنے کا قاتل اور تیرا قاتل. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے اخلاق برتے، اخلاق کی تقریر نہیں کی. یاد رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ اخلاق کی تقریر نہیں کی، خود اپنے اعتبار سے اخلاق برت کو لوگوں کو سمجھایا، دیکھو ایسے اخلاق برتے جاتے ہیں. تو یہ عکرمہ ابن ابی جہل اتنا خراب آدمی اور اللہ کے نبی اس کے ساتھ اتنا اونچا اخلاق برت رہا. بیوی کے ساتھ روانہ ہوئے، قصہ آپ کو یاد آ گیا جو میں کل بیان کر رہا تھا. بیوی جو صحبت کا ارادہ کیا، بیوی نے کہا کہ انی مسلمہ و انت کافر، کہ میں تو مسلمان ہوں تو کافر ہے. بھئی میرا تیرا کوئی مسئلہ اس قسم کے جوڑ کا نہیں ہے. فرمایا ان امر منعک منی لامر کبیر. یہ جو معاملہ تو مجھے منع کر رہی ہے تو بہت بڑی چیز ہے. سارے رشتے ختم ہو گئے. فرمایا سارے رشتے ختم ہو گئے، اب تو تیرا میرا کوئی جوڑ ہی نہیں. میں تو تجھے لینے آئی ہوں، اللہ کرے تجھے اسلام مل جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نکاح پھر کرا دیں گے، یا ہمارے رشتے کو حضور باقی رکھیں گے. اب آگے بڑھ کر حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ یہ ام حکیم نے اپنے شوہر سے غلام کی شکایت کی کہ ابھی یہ رومی غلام ہے، اتنا اس کو ہم نے سنبھالا، اتنا اس کو پالا پوسا بڑا کیا، اور کتنا ہم نے اس کے ساتھ خیر خبر کا معاملہ کیا ہے، اور اس نے جو ہے میں اسے لے کر چلی تو اس نے بدکاری کا ارادہ
کا اظہار کیا، یہ کیا، تو اکرمہ جو ہے ایک دم سے ان کو غیرت، ایک آدمی کو غیرت آتی ہے، غیرت، اچھا وہ کہاں ہے، وہ ہے کہاں، یہ کہ ایک گاؤں آگے آ رہا ہے، اس گاؤں میں نے اس کو بند کروا کے رکھا ہے۔ اکرمہ نے کہا چلو پہلے اس گاؤں میں جاتے ہیں۔ گاؤں میں گئے، جب گاؤں میں گئے تو پورے گاؤں والوں نے ان کا بہت اکرام کیا، لیکن اکرمہ معروف آدمی تھے، لیکن ان کی عزت کرتے تھے، زمانے جاہلیت میں بھی ان کی عزت کرتے تھے لوگ، بہت اچھے لوگوں کو دینا، لوگوں کو دلانا، لوگوں کے ساتھ کسی کا مکان بنا دینا، کسی کے کام میں کھڑے ہو جانا، یہ اکرمہ ابن ابی جہل تھے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی کام ہو تو کڑے وقت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کڑے وقت میں ہی آدمی کو چھوڑ کے چل دیتے ہیں، وہ دسترخوانی دوست ہوتے ہیں۔ سمجھے، دوستوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک دسترخوانی ہوتا ہے دوست، کہ جب تک آپ کا دسترخوان صحیح سلامت تو آپ کی دوستی بھی صحیح سلامت، جب تک آپ چائے پلاؤ گے، اکرام کرو گے، ان کو جو ہے کچھ نہ کچھ دیتے رہو گے تو آپ کے دسترخوان پر آئیں گے، دعا سلام کریں گے، جہاں آپ کا دسترخوان الٹا پلٹا ہوا تو ان کی دوستی بھی الٹی پلٹی ہوئی۔ وہ دسترخوانی دوست ہوتے ہیں، کہ یہ دسترخوانی کچھ دوست ہوتے ہیں، کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ دسترخوانی نہیں ہوتے، وہ جو ہے حقیقی دوست ہوتے ہیں، ہر وقت میں وہ ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوانی دوست تیار نہیں کیے تھے، حضور نے صحابہ جو تیار کیے وہ حقیقی صحابہ کہ جون سے وقت میں جو مشورہ ہو جائے ہم تیار ہیں جیسا۔ تو یہ اکرمہ ابن ابی جہل جو تھے، چونکہ یہ لوگوں میں محبوب تھے، ان کی خالی دسترخوانی دوستی نہیں تھی، یہ لوگوں کے ساتھ بہت بھلائیاں کرتے تھے، تو لوگ ان کے کام میں بہت کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو ان کی بیوی کا معاملہ آیا تو لوگ سارے کے سارے کھڑے ہو گئے، جہاں آئے تو بیوی نے کہا کہ فلاں کمرے بند کر رکھا ہے غلام کو، وہاں گئے، اکرمہ ابن ابی جہل ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہاں جاتے ہی تلوار سے سب سے پہلے اسے قتل کر دیا، کہ بھی تو ہمارے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے، تیری آنکھیں میلی ہو گئی، تیرا کپڑا میلا ہو گیا۔ جب کپڑا میلا ہو جاتا ہے اور اس پر داغ لگتا ہے تو آدمی پہنتا نہیں ہے، اس کو بدل دیتا ہے، یا اس کو دھونے کی کوشش کرتا ہے، پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اسے جو ہے دھو کے ڈال دیتا ہے ایک طرف۔ چادر میلی ہو جاتی ہے، چادر گندی ہو گئی، ناپاک ہو گئی تو آدمی رکھتا نہیں ہے، بلکہ اس کو پاک کرواتا ہے، دھوبی میں دیتا ہے۔ یوں کہ ابھی تیرا میل دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں تجھے قتل کروں، قتل کر کے اب آگے بڑھے۔ مکہ مکرمہ حدود حرم میں جب داخل ہوئے تو روایتوں میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، یہ اخلاق دیکھو حضور کی، خالی اخلاق کی تقریر نہیں، خود اخلاق برت بھی رہے۔ جب آگے بڑھے تو حضور کو پتہ چلا اکرمہ آ رہے ہیں، اکرمہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کو جمع کر کے کہا یاتیکم اکرمہ ابن ابی جہل مؤمنا مہاجرا فلا تسبوا اباہ فإن سب المیت یؤذی الحی ولا یبلغ المیت۔ یہ روایت کے جملے عربی کے میں پڑھ رہا ہوں۔ یاتیکم اکرمہ ابن ابی جہل مؤمنا مہاجرا فلا تسبوا اباہ فإن سب المیت یؤذی الحی ولا یبلغ المیت۔ دیکھو اکرمہ ابن ابی جہل جو ہے وہ آ رہے ہیں تمہارے پاس، اور جب بھی وہ آویں تو یاد رکھنا اس کے باپ کو برا بھلا مت کہنا، ابو جہل کو گالیاں مت دینا کہ ابو جہل ایسا تھا ایسا تھا، یہ کچھ نہیں، وہ مر گیا، وہ جہنم میں گیا، اس کا تذکرہ چھوڑ دو۔ پھر کہا کہ اگر تم اس کے باپ کو برا بھلا کہو گے تو یہ برائی اس کے باپ تک تو پہنچے گی نہیں اور زندہ کو تکلیف ہوگی، یہ اصول بتایا کہ تم اس کو گالی دو گے تو وہاں تک تو پہنچے گی نہیں، اور جو زندہ ہے اس کو تکلیف ہوگی، تو تکلیف دینے سے کیا فائدہ ہے کسی کو۔ نبی بہت اونچی سوچ والا ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ اب اکرمہ ابن ابی جہل آئے، جب اکرمہ ابن ابی جہل آئے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں قیام گاہ میں، تو مستقل قیام تو مکہ میں تھا نہیں، یہ تو فتح مکہ کا قصہ ہے۔ تو فتح مکہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ جو ہے وہ عارضی تھی، قیام گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ چلا کہ اکرمہ ابن ابی جہل آ رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو گئے۔ کس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟
جس نے زندگی بھر تکلیف پہنچائی ہے اور جس کے بارے میں اعلان ہوا کہ کعبے میں دیو قتل کرو، لیکن بد اخلاقی نہیں، یوں کہ اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے اور ایسے چلے کہ آپ کا رومال مبارک تھا، آپ کی چادر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے چادر یوں رکھا کرتے تھے، جیسے چادر ہوتی تھی تو وہ چادر جیسے ہر وقت ساتھ رہتی تھی، یہ چادر جو ہر کام رومال ہو، چادر ہو کوئی بڑی چیز تھی، تو اتنا تیز چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ چادر بھی گر گئی۔ آدمی جب تیز چلتا ہے تو چیز گر جاتی ہے، تیز چلے چادر، اور جاتے ہی مصافحہ کیا اور مصافحہ کر کے اپنی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ اب یہ اکرمہ جو ہے گھبرا رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ سچ کہہ رہی ہے جھوٹ کہہ رہی ہے، کہیں مجھے دھوکہ دینے کے لیے تو نہیں لائی یہاں میری بیوی، اور حضور کے سامنے بیٹھے۔ فوقف بین یدیہ ومعہ زوجتہ متنقبہ، یہ حدیث کے جملے ہیں کہ اکرمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور یہ جو بیوی تھی اکرمہ کی ام حکیم، تین دن میں مسلمان ہوئی ہے، 3 دن کی نو مسلمہ یہ عورت ہے، 3 دن پہلے مسلمان ہوئی تھی اور مسلمانوں کے جدہ گئی تھی لینے کے لیے شوہر کو، تو یہ بیوی جو ہے نقاب ڈال کے بیٹھی ہوئی تھی، نو مسلمہ لڑکی ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے اور نقاب آ گیا، اور آج ہمارے یہاں ماشاءاللہ بالکل اسلامی خاندان کی لڑکی ہے اور نقاب نہیں ہوتا، کہ پردہ نہیں ہوتا۔ مسئلے بیان کریں گے کہ صاحب پردہ کہاں ہے قرآن شریف کے اندر، ہی پوچھیں گے۔ آج کل لوگوں کو بہت شوق ہے کیا پوچھنے کا، یہ کہ مولوی صاحب یہ حجاب جو ہے قرآن شریف میں کہاں ہے؟ بھی چہرہ جو ہے اب وہ یعنی یہ جہالت والی باتیں ہیں، یہ آدمی جو ہے جہالت والی باتیں پوچھتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اور یہاں حدیث شریف میں آتا ہے وَزَوْجَتُهُ مُتَنَقِّبَةٌ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور روایت نہیں ہے کہ اکرمہ بیٹھے اور بیوی جو ہے وہ نقاب ڈال کے بیٹھی۔ یہ نقاب کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ نقاب کہاں سے آیا؟ صحیح حدیث میں نقاب ڈال کے بیٹھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اکرمہ ہے، ان کی اہلیہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ ہیں۔ تو اکرمہ نے حضور سے کہا حضرت گستاخی معاف، یہ میری بیوی میرے پاس آئی ہے اور یہ کہتے ہوئے آئی ہے کہ آپ نے مجھے امن دیا ہے، پہلے بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں صدقت فانت آمین، ہاں تمہاری بیوی سچ کہہ رہی ہے، تمہیں امن دیا میں نے، تمہاری طرف کوئی میلی نگاہ سے میلی آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، تمہیں کوئی قتل نہیں کر سکتا، تم امن والے ہو، امن کے ساتھ رہو یہاں۔ بس اتنا جملہ اکرمہ نے سنا، یہ اخلاق ہے، ہمیشہ یاد رکھو، اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق برتو، اپنے بچوں کے ساتھ اخلاق برتو، اپنے جو نوکر ہو ان کے ساتھ اخلاق برتو۔ غصہ آئے بد اخلاقی میں، غصہ جو ہے یہ بد اخلاقی میں آتا ہے، غصہ کسی کو کم آتا ہے کسی کو زیادہ آتا ہے تو اس میں آدمی آپے سوار ہو جاتا ہے، وہ آدمی سمجھتا ہے کہ سب میری ناک نیچی ہوگی، نہ بد اخلاقی آپ کے دین کو خراب کرے گی، آپ نماز پڑھو گے بد اخلاقی ختم کر دے گی اسے، آپ روزہ رکھو گے بد اخلاقی ختم کر دے گی۔ اسی لیے کتابوں میں یہ ہے کہ اللہ تو ہمیں ایسا اخلاق عطا فرما جو تجھے پسند ہو، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق بھی لو، نبی کے اخلاق بھی لو۔ امام احمد ابن حنبل سے کسی نے پوچھا، یوں کہا کہ حضرت آپ نے جو ہے اخلاق کے اوپر کوئی کتاب نہیں لکھی، حدیث جمع کی؟ امام صاحب نے کہا کہ حقوق اللہ حقوق العباد، یہ 2 حقوق ہیں، اللہ کا حق، بندوں کا حق۔ تو بندوں کے حق میں معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں، تو میں نے اخلاق کے اوپر تقریباً 80% حدیثیں جمع کی ہیں۔ امام صاحب فرماتے تھے، امام احمد بن حنبل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس پر 20%، اور معاملات، معاشرت، اس لیے کہ بنیادی چیز قرآن شریف میں کہا گیا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تصعر خدک للناس
ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. یہ قرآن کے اعلان ہے سورہ لقمان میں. کیا حضرت لقمان علیہ السلام کہتے تھے اپنے بیٹے کو، اے بیٹا نماز پڑھیو اور دعوت کا کام بھی کرنا، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور جو بھی نامناسب حال آئے جھیل لینا، واصبر علی ما اصابک. یہ بہت اونچی چیزوں میں سے. اور بیٹا یاد رکھنا، جب اللہ تجھے اونچی چیز دے تو بد اخلاق میں مت برتنا، لوگوں سے اپنا چہرہ جو ہے مت موڑنا، چہرے کے اوپر ایسی چیز نہ آئے کہ سب. اسی لیے کہتے ہیں بد اخلاقی کی مثال دیتے ہیں. یو پی کے اندر ہم لوگ وہاں رہتے ہیں نا، ارے صاحب میں نے تو ان سے بات کی تو انہوں نے تو مجھ سے ایسا جواب دیا کہ ان کی ناک جو ہے پیشانی کو لگ گئی. یہ یو پی کی کہاوت ہے. یو پی کے جو لوگوں کو زیادہ سمجھیں گے. ارے صاحب میں نے جب یہ بات کی تو انہوں نے اس کا جواب، ان کا منہ تو انہوں نے ایسا بگاڑا کہ ان کی ناک جو ہے پیشانی کو لگ گئی. ناک پیشانی کو لگتی نہیں ہے، لیکن وہ ناک بہت چڑھانے سے آدمی کہتا ہے کہ ناک پیشانی کو لگ گئی صاحب. یہ بد اخلاقی. اس کو کہتے ہیں ولا تصعر خدک للناس، اکڑ بکڑ کے مت چل. ولا تمشی فی الارض مرحا، دوسری جگہ کہتے ہیں ولا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ بکڑ مت چل، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو اور تم جو ہے آگ پہاڑوں پر چڑھ بھی نہیں سکتے ہو، کرنے والا تو اللہ ہے. اب حضور کے یہ اخلاق دیکھ کر یہ آدمی اکرمہ ابن ابی جہل صرف حضور کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو رہا ہے. اچھا داخل ہونے کے بعد پھر کیا پوچھ رہے ہیں اکرمہ؟ حضرت میں تو مسلمان ہو گیا، اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضور نے کہا میں کچھ نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو کلمہ پڑھ لے، اسلم تسلم. ہمارے یہاں تو ادھر ادھر کی بات تو ہوتی نہیں ہے، بھائی کلمہ پڑھ لے محفوظ رہے گا. اکرمہ نے کہا کلمہ کیا؟ آپ نے فرمایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. اکرمہ نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور کہا حضرت اب میری درخواست ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں. اکرمہ کہہ رہے ہیں بغیر تشکیل کے تشکیل، کوئی تشکیل حضور نے نہیں کی. حضور نے چلے کی تشکیل کی، نہ تین چلے کی تشکیل کی، لیکن وہ اخلاق دیکھ کر آدمی سمجھ جاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ لوگ بھلے لوگ ہیں، کہ بالکل بہت اچھے لوگ ہیں. وہ اخلاق دیکھ کر آدمی آئے گا آپ کے پاس. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمارے یہاں مرکز نظام الدین میں جب بیان کرتے تھے مولانا فرماتے تھے کہ جب بھی یہاں وہاں حضرت نظام الدین اولیاء کی قبر بھی ہے، لوگ وہاں پر بھی جاتے ہیں، تو کچھ لوگ یہاں آ جاتے تھے اندر، تو ساتھی کھانے سے منع کرتے تھے، بھائی یہاں مت کھاؤ، یہ جماعت میں تو آئے نہیں ہیں، یہ تو وہاں قبر پر آئے. تو مولانا فرماتے تھے کہ یہ نہیں، وہ آویں تو ان کو کھانا کھلاؤ، اخلاق برتو. 3 دن تک وہ تمہارے مہمان ہیں، اور چوتھے دن اگر وہ ٹھہر جائیں تو ان سے یوں کہو کہ بھائی دیکھو یہاں پر تو جو ہے لوگ جماعتیں آتی ہیں، آج تمہیں کھانا کھانا ہے، یہ پیسے مجھ سے لے لو اور ہوٹل میں جا کے کھانا کھا لو. تو کئی لوگ جو مزار پہ آتے تھے وہ حضرت کے یہ اخلاق دیکھ کر وہیں سے چلے میں چلے جاتے تھے. کیسے کہ اخلاق دیکھ کر وہیں سے چلے میں چلے جاتے تھے. کبھی یہ لوگ جو ہے بھلے لوگ ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی. وہ مسلمان ہوئے، حضرت آپ کیا کہتے ہو؟ یہ کبھی میں تو کہتا ہوں اسلام پڑھ، کلمہ پڑھ لے، کامیاب ہو جائے گا. مسلمان ہوتے ہی اکرمہ ابن ابی جہل نے کہا کہ حضرت مسلمان تو ہو گیا ہوں، لیکن اب میری ایک درخواست ہے. وہ خود درخواست کر رہے اکرمہ ابن ابی جہل، میری درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں اور میرا نام لے کے دعا کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہم اغفر لعکرمہ، اے اللہ اکرمہ کو معاف کر دے، اے اللہ اکرمہ کو معاف کر دے. تو اکرمہ کہتے تھے کہ حضور نے جو میرا نام لے کے دعا کی یہ مجھے اتنی پسند آئی کہ میری زندگی میں کوئی نیکی کے کام میں نہ بھی کروں تو بھی دعا سے اللہ میری نجات دے دے گا، مجھے میری نجات ہو جائے گی. ایک دعا ہوتی ہے عام مسلمان مردوں عورتوں کی عام، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عام. اور ایک دعا ہوتی ہے کسی کا نام لے کر. تو حضور نے حضرت اکرمہ کا نام لے کے دعا کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کا نام لے کے دعا کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کا نام لے کے دعا کی. اللہم اغفر للنجاشی، کہ اللہ تو نجاشی کو معاف کر دے. اے اللہ
تو نجاشی کو معاف کر دے۔ حبیبہ کا جو نکاح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو حبیبہ اس وقت میں حبشہ میں تھی اور یہ نجاشی یہ وکیل بنے تھے۔ حبیبہ کو وہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، تو یہ حبشہ میں تھی، اور یہ خود نجاشی جو بادشاہ ہے مسلمان ہو گئے تھے، بڑے تفصیل ہے اس کی۔ وہ جب روانہ ہونے لگی حبیبہ، اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر بھی نجاشی نے ادا کیا تھا۔ جب حبیبہ روانہ ہونے لگی حبشہ سے، تو نجاشی نے بہت اکرام کے ساتھ، نجاشی کی بیویاں بہت تھی، اس زمانے میں 4 بیویوں کا خالی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ابھی کئی اچھا وہ تو نیا نیا مسلمان ہو، اچھا بیویاں بھی تھی، باندیاں بھی تھی، بعد میں ان کے مسائل آئے سارے۔ تو یہ نجاشی کی جتنی بیویاں باندیاں جو بھی کنیزیں تھیں، جب یہ روانہ ہونے لگی تو نجاشی نے اپنی بیویوں سے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس عود ہے، تمہارے پاس عنبر ہے، تمہارے پاس گلاب ہے، تمہارے پاس ہیرے جواہرات ہیں، چونکہ تم بادشاہ کی بیوی ہو۔ تو حبیبہ جا رہی ہیں، تم جو ہے حبیبہ کے ساتھ یہ ہدیے میں دو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہدیے میں بھیجو۔ تو ہر بیوی آئی اور ہر بیوی نے اپنا نام لکھ کر بھئی یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، یہ میری طرف سے ہدیہ، یہ میری طرف سے ہدیہ۔ خود نجاشی نے بھی حبیبہ کو بہت مال دیا، سونا چاندی ہیرے جواہرات، اور 2 جہاز بھر کر مال دیا، 2 جہاز۔ ایک جہاز میں حبیبہ تھی اور ان کے دوسرے رشتہ دار تھے، اور دوسرے جہاز میں نجاشی کا بیٹا تھا، اور یہ حضور کی خدمت میں بھیجا، یوں کہا کہ بھئی یہ میری طرف سے ہدیہ ہے اور تم رکھو۔ میں نام لے کر دعا کی بتا رہا ہوں کہ نام لے کر دعا کا مضمون کتنا اونچا ہوتا ہے۔ اتنی اچھی دوستی علماء سے رکھو، بھلے لوگوں سے رکھو کہ وہ آپ کا نام لے کے دعا کریں۔ اچھا دعا کی نہیں جاتی، وہ تو دعا کے مطلب دعا کرنا، دعا میں یاد رکھا جاتا ہے۔ ایک آدمی کے اخلاق اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ وہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو وہ آدمی یاد آ ہی جاتا ہے، وہ آدمی یاد آ جاتا ہے۔ تو سارا مال بھیجا نجاشی نے۔ جب یہ روانہ ہونے لگی حبیبہ، تو ایک کشتی ہے حبیبہ کی، ان میں ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے سب۔ دوسری کشتی ہے نجاشی کے بیٹے کی، یہ خط لکھا حضور کے نام، اور حضور کے نام خط لکھ کر یہ کہا کہ حضرت میری درخواست، میری تمنا یہ تھی کہ میں خود آپ کی خدمت میں ہوں اور آپ کی خدمت کروں اور آپ کے پاؤں دھوؤں اور آپ کے پاؤں دھو کر وہ پانی میں پیوں، لیکن میں چونکہ بادشاہ ہوں ایک ملک کا اور بادشاہی ذمہ داریاں مجھ پر بہت ہیں، میں سفر نہیں کر سکتا ہوں، لیکن آپ کی خدمت میں میرے بیٹے کو بھیج رہا ہوں اور ہدیہ ہدایہ کے ساتھ بھیج رہا ہوں، اور آپ کی اہلیہ محترمہ کو بھیج رہا ہوں حبیبہ کو، اور ان کے ساتھ بھی ہدیہ ہدایہ لے کر میں بھیج رہا ہوں۔ چنانچہ روایتوں میں لکھا ہے دونوں کشتیاں ساتھ روانہ ہوئی، تو حبیبہ والی کشتی یہ تو منزل میں پہنچ گئی، یہ بیٹے والے جو کشتی ہے بھور میں پھنس گئی اور ڈوب گئی، سارا مال جو ہے سمندر میں چلا گیا، وہ پہنچ نہیں سکے۔ لیکن حبیبہ والی کشتی جو ہے وہ برابر جو ہے منزل پر پہنچی، اور برابر سارا سامان کے ساتھ یہ مدینہ منورہ حبیبہ پہنچی۔ جب اور پھر روانہ جب حبیبہ ہو رہی تھی تو یہ نجاشی نے یہ کہا تھا کہ تم المؤمنین ہو، اب تک تو ہماری ماتحتی میں تھی یہاں، بھئی ہم سارا خرچہ ہم اٹھاتے تھے تمہارا، لیکن اب تمہارا درجہ بہت اونچا ہو گیا، تم المؤمنین ہو۔ جب اللہ کے نبی کے دربار میں تم جاؤ گی اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری خدمت میں آئیں گے تو سب سے پہلے میرا سلام پہنچانا اور میرے اخلاق بتانا۔ یہ جملہ تھا کہ میں نے تمہارے ساتھ جو اخلاق برتے ہیں وہ اخلاق حضور کے سامنے بتانا کہ میں نے کیا اخلاق برتے ہیں تمہارے ساتھ، میرا سلام کہنا اور میرے اخلاق بتانا کہ میں نے تمہارے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب حبیبہ پہنچی اور وہاں پہنچ کر ماؤں نے استقبال کیا، ایک نئی دلہن بن کے آئی ہے، حضور کی حرم میں آ رہی ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، جب بات چیت ہوئی تو حبیبہ نے رونا شروع کیا، رونے لگی۔ ارے بھی کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے؟ پھر انہوں نے حبیبہ نے روتے ہوئے نجاشی کا پیغام پہنچایا، یوں کہا نجاشی کے وہاں سے ہم آ رہے ہیں
اور بہت اچھے اخلاق والا وہ آدمی ہے، اور اس نے آپ کو سلام کہا ہے، اور یہ ہدیہ دیا ہے، یہ عود ہے، یہ عنبر ہے، یہ چیزیں، اور آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ بس حضور نے جو یہ سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور پھر حضور نے کھڑے ہو کر دعا مانگی، اے اللہ نجاشی کی مغفرت فرما، اے اللہ نجاشی کی مغفرت فرما، نجاشی کی مغفرت فرما۔ کچھ دنوں کے بعد اسی نجاشی کے انتقال کی خبر پہنچی مدینہ میں۔ جب نجاشی، اچھا وہ تو حبشہ میں ہے، نجاشی کے انتقال کی خبر پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز غائبانہ پڑھی۔ یہ حرم شریف میں کبھی کبھی بڑے لوگوں کو جنازے کی نماز غائبانہ پڑھتے ہیں، ان کی دلیل یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھلا آدمی تھا، وہ حبشہ میں اس کا انتقال ہو گیا ہے، چلو یہاں جنازے کی نماز پڑھو، تو مدینہ منورہ میں جنازے کی نماز پڑھی، اور حضور نے نجاشی کا کئی مرتبہ نام لے کے دعا مانگی کہ نجاشی کی مغفرت پر، اس کے اخلاق کی وجہ سے۔ اس لیے دو باتیں یاد رکھنا، اخلاق اور بد اخلاقی۔ ہمیشہ زبان سے بولو، بہت نپا تولا، آپ کو بولنا نہیں آتا خاموش رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ حضرت میری زبان کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، میں کچھ ادھر ادھر کی باتیں بول لیتا ہوں، زبان بہت تیز ہے۔ تو حضور نے فرمایا استغفار کر، استغفار بہت کر، اور امسک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کر۔ روزانہ جو ہے سارا بدن زبان سے کہتا ہے او زبان تو بند ڈیبیا میں ہے، سوچ سمجھ کے بولنا، تو بولے گی تیری تو پٹائی ہوگی نہیں، ہماری پٹائی ہوگی۔ کہ یہ ہوتی ہے بند ڈیبیا میں، کہ زبان ہو دانتوں کے بیچ میں بند ڈیبیا کے اندر، تو پورا بدن صبح صبح کہتا ہے کہ تو بند ڈبیا میں رہے گی، سوچ سمجھ کے بولے گی تو تجھے تو کوئی لاٹھی مارنے کا نہیں، اور تجھے تو کوئی کہنے کا نہیں۔ بدن، ہاتھ کہتا ہے کہ پٹائی ہماری ہوگی، کمر کہتی ہے پٹائی ہماری ہوگی، پاؤں کہتا ہے پٹائی ہماری ہوگی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں کہا امسک لسانک، بولنا ہے بہت اچھی بات بولو۔ اگر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، پتہ نہیں میں اچھا بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو نپی تولی بات کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا، بہت نپی تولی بات، ہمارے مولانا زبیر صاحب بہت نپی تولی بات، ہم تو مشورہ میں بیٹھتے ہیں نا، کوئی بات آئی کوئی یہ ہوا تو دو جملے بہت نپی تولی بات، زیادہ بولنے کی نہیں، کہ بہت نپی تولی۔ اگر آپ کو یہ ہے کہ ہم پتہ نہیں بولوں گا تو کیا ہنگامہ ہوگا، آپ خاموش رہو۔ اگر آپ کے بولنے کی وجہ سے کوئی ہنگامہ کھڑا ہو گیا تو جب تک وہ فتنہ دنیا میں چلے گا آپ کو گناہ ہوگا، اور آپ کے بولنے کی وجہ سے کسی جگہ کوئی اچھا معاملہ ہو گیا، جوڑ کا معاملہ ہو گیا، تو جب تک وہ نیکیاں پھیلیں گی آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اس قسم کے قصے حدیثوں کے اندر بہت آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی، ہمارے اسلاف کے زمانے میں بھی زبان میاں بیوی کا معاملہ ہے، کچھ نہ کچھ کبھی گرمی گرمائی ہو جاتی ہے، رمضان کے مہینے میں زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی پلس مائنس ہو جاتا ہے، میاں جو ہے وہ خاموش ہو جاوے، بیوی خاموش ہو جاوے، تو خاموشی سے جو ہے کافی مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر جتنا بولو گے، جتنے زیادہ دلیل دو گے تو جتنا زیادہ بولو گے تو وہ آپ سے زیادہ بولے گی۔ عورت کے مزاج میں بولنا زیادہ ہے، خاموشی کم ہے، یاد رکھنا۔ کہ عورت کی رانی ہو کہ مہترانی، گنگنائے گی ضرور، وہ کھانا پکاتے پکاتے بھی کچھ نہ کچھ بڑبڑ کرے گی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کھانا پکاتے پکاتے سبحان اللہ بحمدہ پڑھو۔ کسی زمانے میں عورتیں کھانا پکاتے پکاتے 5 پارے پڑھ لیتی تھی، یہ اسلاف نے لکھا ہے کہ کھانا پکا رہی ہیں، روٹیاں بنا رہی ہیں، 5 پارے پڑھ لی۔ اللہ نے آپ کو بہت بڑی دولت اللہ نے ہمیں قرآن دی ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ میں بھوپال کے اجتماع میں گیا تو وہاں ایک بیچارہ کارپینٹر ملا، سیدھے سادہ ہماری خدمت میں لگے ہوئے، تو میں نے کہا کہ حافظ صاحب آپ جو ہے کتنا پارا روزانہ پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب 5 پارے پڑھتا ہوں۔ بھوپال والوں کے بولنے کی خاص ادا ہوتی ہے، 5 پارے پڑھتا ہوں۔ اچھا تو آپ کاروبار کیا؟ یہ تو ستھار ہوں، کسی جگہ ملازمت کرتا ہوں۔ تو آپ کیسے پڑھتے ہو 5 پارے؟ یہ کہا مولوی صاحب جہاں مجھے جانا ہے
وہ سائیکل پر جاتا ہوں تو 2 گھنٹہ کبھی لگتا ہے، کبھی 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، تو جاتے جاتے چلتے چلتے میں جو ہے 2.5 پارے پڑھ لیتا ہوں، اور جب واپس آتا ہوں تو 2.5 پارے پڑھ لیتا ہوں۔ یہ دیکھو کہ ہے بیچارہ بالکل غریب آدمی، تو میں نے کہا قرآن تیرے پاس بہت بڑی دولت ہے۔ ہمیں آپ پائلٹ صاحب ملے ہمیں ساؤتھ افریقہ میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے روشنی۔ تو جب میں وہاں جاتا ہوں تو بیان کے لیے بیٹھتا ہوں تو میں وہاں لوگوں سے کہتا ہوں تمہارے یہاں ساؤتھ افریقہ میں روشنی ہے اور ہمارے یہاں بمبئی میں اندھیری ہے، تو بہت ہنستے ہیں۔ بمبئی میں اندھیری ہے نا علاقہ، کہ تمہارے یہاں ساؤتھ افریقہ میں روشنی اور ہمارے یہاں بمبئی میں اندھیری ہے۔ کہ وہاں روشنی کا ایک قصہ ہے کہ میں ایک پائلٹ صاحب ملے، پائلٹ صاحب ہوائی جہاز لے کر کہاں جاتے ہو؟ یہ کہا ساؤتھ افریقہ سے جرمن جاتا ہوں۔ تو کیا کرتے ہو؟ مولوی صاحب بے دین تھا، شرابیں پیتا تھا، یہ اشیاء کرتا تھا، منزل پر پہنچ جاتا تھا، میرے گھر میں دین آیا میری بیوی کی برکت سے۔ دیکھو عکرمہ کو بھی اسلام ملا بیوی کی برکت سے، حضرت عمر کو بھی اسلام ملا ان کی بہن کی برکت سے، صفوان ابن امیہ کو اسلام ملا ان کی بیوی کی برکت سے۔ تو کبھی کبھی آپ کی بیوی کی برکت سے بھی دین آپ کے گھر میں آئے گا، یہ یاد رکھنا۔ کبھی کبھی عورتیں ذریعہ بن جاتی ہیں دین پر چلنے کا، کبھی مرد بنتے ہیں کبھی عورتیں بنتی ہیں۔ دیکھو یہ بڑے بڑے جو بنے ہیں یہ جو بنے یہ عورتوں کی وجہ سے بنے۔ تو یہ بولے میری بیوی جو ہے تعلیم کے حلقے میں جاتی، دین کی بات سنتی، میرے سامنے کچھ حدیث بیان کرتی، مولوی صاحب میرے گھر میں دین آیا، اب میں جہاز لے کر جاتا ہوں تو ٹیک آف کے بعد میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، جرمن پہنچتے پہنچتے میرے 15 پارے ہو جاتے ہیں۔ لو یہ فضاؤں کا دین، یہ فضاؤں کا دین ہے، اتنا یاد رکھنا۔ اس لیے 3 باتیں یاد رکھنا۔ اب مضمون میں شروع کروں گا اپنا انشاءاللہ، کسی نبی کا قصہ لے لیں گے، کسی کو کوئی بھی چیز ایسے لے لیں گے انشاءاللہ کہ جو پورا مہینہ ہم یہاں ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں۔ کہیں ہمارا سفر اب تک تو ہے نہیں، پورا مہینہ یہاں ہے۔ وہ اللہ کا کچھ نظام ایسا چلا کہ جب پاسپورٹ جو ہے وہی کینیڈا ایمبیسی والوں نے رکھ لیا، یہ کہا دیکھیں گے اب چلو بھی نہ عمرے کے لیے جا سکو، نہ کینیڈا جا سکو، نہ امریکہ جا سکو۔ کہاں بمبئی والوں کی دعائیں لگ گئی، بمبئی والوں نے کہا بھی یہیں رہو تم، اب کہیں نہیں جا سکتے، ایمبیسی میں پاسپورٹ ہے کہیں جا تو سکتے ہی نہیں، تو یہیں رہو۔ تو اب مضمون میں شروع کروں گا انشاءاللہ کوئی مضمون، 3 باتیں خالی ذہن میں رکھنا تاکہ وہ سارے مضمون آپ کو یاد رہیں۔ 3 ذمہ داریاں ہر مسلمان مرد اور عورت پہ اللہ نے رکھی ہے۔ ایک ذمہ داری یہ ہے ہم اپنا دین سیکھیں، دوسری ذمہ داری یہ ہے ہم اپنے دین پر چلیں، تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا دین دنیا میں پھیلے، ہم اس کی کوشش میں لگے رہیں۔ یہ 3 ذمہ داریاں ہیں، اپنا دین سیکھو ایک، دوسرا اپنے دین پر چلو، تیسرا اپنا دین دنیا میں پھیلے اس کی کوشش میں لگے رہو۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اچھا، اب جو ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی نبیوں کے نیچے اترتے ہی نہیں تھے۔ وہ اپنے بیان میں صرف نبیوں کے قصے بیان کرتے تھے، صرف وہ کہتے تھے کہ بھی انبیاء کے ساتھ اللہ کی مدد کیسی آئی، جو قرآن میں پڑھتے ہیں ہم، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے آئی، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے آئی، یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے آئی، شعیب علیہ السلام کے ساتھ کیسے مدد آئی۔ تو مولانا ہم نے ہمارے بڑوں سے سنا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیانات میں کبھی کسی صحابی کا تذکرہ نہیں کرتے تھے، وہ نبیوں کے قصے بیان کرتے تھے کہ قرآن میں اللہ نے نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں۔ تو میں دیکھوں گا کہ نبیوں کے قصے میں کون سے قصے رہ گئے ہیں، ان میں سے آتے کوئی قصہ لے لیں گے۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نبیوں کے قصے کے ساتھ صحابہ کے قصے بھی ملاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی نبیوں کے قصے جو ہے یہ بھی ضروری ہیں، اور صحابہ جو ہے چونکہ اس امت کے بڑے ہیں، بھی اس امت کا کنیکشن صحابہ کے ساتھ ہے، تو ان کے قصے بیان کر کے اسی لیے ہے تو صحابہ کے اندر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کے قصے بہت بیان کیے، نبیوں کے قصے بیان نہیں کیے انہوں نے۔ اکرمہ کے قصہ جو میں نے بیان کیا یہ ہے تو صحابہ میں، سہیل ابن عمرہ کا قصہ ہے تو صحابہ میں، صفوان ابن امیہ کا قصہ ہے تو صحابہ میں۔ لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے تھے، امت کو نبیوں والا ایمان پر اگر لانا ہے تو نبیوں کے قصے ان کے سامنے خوب بیان کرو،
کرنے والے اللہ ہیں، کرنے والے اللہ ہیں. خوب بولو کہ کرنے والے اللہ ہیں. دنیا کے پھیلے ہوئے نقشوں سے کچھ نہیں ہوتا. جتنا اللہ کو بولو گے، اللہ کی عظمت کو بولو گے، اللہ کی قدرت کو بولو گے، اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. اور وہی میرا ایک جملہ جو ہر سال کہتا ہوں، اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو تو وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا. اپنے آپ کو ایک کے حوالے کرو تو وہ ایک کو ہمارے حوالے کرے گا. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ تفصیل کل. اچھا اب جو ہے وظیفہ بتا رہا ہوں. آج آپ لوگوں نے پڑھ لیا بھائی یا اللہ یا ہو. کل پڑھنا ہے انشاءاللہ 1000 مرتبہ یا رحمان یا رحیم. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے بھائی؟ کتنی مرتبہ بھائی؟ 1000 مرتبہ. یہ اب یا رحمان یا رحیم یہ ایک ہفتے تک جو ہے چلے گا، ہر دن کا الگ الگ. تو کل پڑھنا ہے یا رحمان یا رحیم. یہ اس کی فضیلت یا جو بھی اس کی ترتیب ہے بکھرے موتی پہلی جلد میں دیکھ لینا. اب بکھرے موتی جو ہے ساری دنیا میں الحمدللہ عام ہو گئی، لوگوں کو زیادہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کئی سال میں نے بتایا بھی ہے. یہ ساری چیزیں وہاں دیکھ لینا، میں وہاں لکھ دی ہے. یہ علماء کا معمول رہا ہے. لیکن کل 1000 مرتبہ پڑھنا ہے یا رحمان یا رحیم. دوسرا ایک اعلان سن لو کہ میں نے بکھرے موتی، اس کا خالی اعلان تو کر دیتے ہیں ابھی، یعنی اتنا اعلان کرنے کے بھی ایسا ہم دیں گے. ابھی چیز تیار تو نہیں ہے لیکن ایسا کہہ دیتے ہیں. بکھرے موتی جلد 4 میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول میں نے نقل کیا ہے صفحہ 236 پر. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بنی امیہ جو گزرے ہیں یہ بہت بڑا خاندان گزرا ہے اسلام میں. بنو عباس، بنو امیہ. تو بنو امیہ کے مکانات میں کتابوں میں لکھا ہے، حوالہ میں نے بکھرے موتی میں لکھ دیا ہے. جلد 4 صفحہ 236 میں دیکھو گے تو یہ قصہ ملے گا آپ کو کہ بنو امیہ کے جب انقلاب آیا اور ان کے مکانات میں جب لوگ داخل ہوئے تو ان کے ہر گھر میں ایک ڈبیا ملی. اس پر سونے کا تالا لگا ہوا تھا اور اس ڈبیا کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا ہر بیماری سے شفا اس ڈبے میں ہے. اس میں لکھا ہوا تھا ہر بیماری سے شفا اس ڈبے میں ہے. تو ظاہر بات ہے کہ آدمی جب دیکھے ہر بیماری سے شفا اس ڈبے میں ہے تو آدمی کو تمنا ہوتی ہے کہ میں کھولوں دیکھوں کیا ہے اس کے اندر، اس میں کیا چیز ہے. تو اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی علماء تھے، جو بھی فقہاء تھے، انہوں نے اس ڈبیا کو کھولا. اچھا ہر کمرے میں وہ ڈبیا رکھی ہوئی تھی، سونے کا تالا لگا ہوا اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا ہر بیماری سے شفا اس ڈبے میں ہے. ہر بیماری سے شفا اس ڈبے. جتنے بیڈ روم ان کے تھے، جتنے ہال، جتنے بیڈ روم، جتنے کمرے، ہر کمرے میں وہ ڈبیا رکھی ہوئی اور اس میں لکھا اور سونے کا تالا لگا ہوا اور لکھا ہوا ہر بیماری سے شفا اس ڈبے میں. بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے علماء یہ سب جمع ہوئے. انہوں نے جو سارے ڈبے جمع کیے، جمع کر کے وہ تالا کھولا. جب تالا کھولا تو اس میں سے ایک دعا نکلی. وہ دعا جب نکلی تو وہ دعا عام ہوئی اس زمانے میں، امام شافعی کے پاس بھی پہنچی. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب سے میں نے یہ بنو امیہ والی دعا میرے پاس رکھنی شروع کی تب سے میں کسی ڈاکٹر کا، طبیب کا محتاج نہیں ہوا. تو وہ دعا ہم نے ہماری کتاب میں لکھی ہے جلد 4 میں. اب تو 11ویں جلد بھی آ رہی ہے. ہمیں کوئی اگر پوچھے کہ تم نے بکھرے موتی میں کیا لکھا ہے تو ہمیں تھوڑی یاد رہتا ہے کیا لکھا. وہ تو لکھا آدمی بھول جاتا ہے اور بڑھاپے میں آدمی اور بھول جاتا ہے. لیکن ابھی ہمیں کچھ لوگوں نے متوجہ کیا، ہمارے ساتھیوں نے دوسرے ملکوں سے، کہ بھئی یہ دعا ہم نے لے کر ہمارے پاس رکھی، ہمیں بہت فائدہ ہوا. تو میں نے بچوں سے مشورہ کیا بھی بمبئی والوں کو بھی یہ دعا ہدیہ دینی چاہیے. تو یہ دعا ہم نے آج نکالی ہے، تیار کی ہے. اب جو ہے انشاءاللہ اب ہم اس کو برابر چھپوا کر اس کی فوٹو کاپی کروا کر دکان پر رکھیں گے، پھر اعلان کریں گے، پھر وہاں سے آپ لے لینا. بس اس کو رکھنا ہے اپنے پاس. اور اس کا حوالہ کچھ زیادہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. بکھرے موتی جلد 4 صفحہ 236 میں دیکھ لینا سارا قصہ. چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت اہتمام کرتے تھے اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ امام شافعی اپنے تلامذہ کو کہتے تھے، اپنے شاگردوں کو، کہ دیکھو جب سے یہ دعا میں نے میرے پاس رکھی ہے
میں کسی بیمار طبیب کا محتاج نہیں ہوا، تو آج کل جو ہے لوگ بیماریوں میں ادھر ادھر چل رہے ہیں۔ اس دعا کا تعلق پڑھنے سے بھی ہے، رکھنے سے بھی ہے۔ پڑھو تو ٹھیک ہے، میں نے باقاعدہ اس کو لکھوایا، چونکہ بکھری موتی میں لکھا ہوا ہے، میں نے باقاعدہ اس کی کتابت کروائی تو آدمی پڑھ بھی سکے، اس کو رکھ بھی سکے۔ تو ابھی تو وہ دعا تیار نہیں ہے، جب تیار ہوگی آپ کو بتائیں گے، اب وہاں جا کے لے لینا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور کل کیا پڑھنا ہے بھائی؟ یا رحمان یا رحیم، کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔